ایران جنگ سے تباہی کے بعد خلیجی ریاستوں نے اپنے $6 ٹریلین کی مالیت کے ساورن ویلتھ فنڈز امریکہ سے نکالنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ لبنان جنگ بندی کے بعد اسرائیل نے جنوبی لبنان میں یلو لائن قائم کر دی ہے، یعنی لبنان کے 10 کلومیٹر تک کے رقبے پر پھیلی زمین پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے۔ ایران امریکہ کے درمیان معاہدہ اسلام آباد میں ہوگا یا پھر جنگ بندی کی مدت میں توسیع کیے بغیر ہی امریکہ اور اسرائیل ایران پر دوبارہ حملے شروع کریں گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ امریکی صدر ٹرمپ دھمکی امیز لہجہ، غلاظت سے بھرے الفاظ اور مافیا سٹائل پر مبنی جملے کسنے سے ایران کو دباؤ میں ڈال کر سرنڈر کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ ایران نے یہ ثابت کر دیا ہے۔ ایران جنگ 40 دن تک جاری رہی اور آج 52 دن ہو گئے ہیں۔ جنگ بندی کا وقت کل 21 اپریل تک ختم ہو جائے گا اور 21 اپریل سے پہلے دونوں ملکوں کے درمیان معاہدہ ہوگا یا پھر جنگ بندی کی مدت میں توسیع ہوگی۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے تو واضح کر دیا ہے کہ ہم موجودہ مذاکرات کو میدان جنگ کا تسلسل سمجھتے ہیں۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں مذاکرات کا یہ مطلب نہیں کہ کسی بھی قیمت پر بات چیت کی جائے۔ مذاکرات کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے فریق کے ہر طریقہ کار کو قبول کر لیا جائے۔ ابراہیم عزیزی کہتے ہیں کہ ایران نے واضح طور پر ریڈ لائنز مقرر کر رکھی ہیں جن کا احترام ضروری ہے۔ ایران کی مذاکراتی اسٹریٹجی مکمل طور پر قومی مفادات اور سیکیورٹی تقاضوں کے تحت ہوتی ہے۔ یہ مذاکرات اب اسلام آباد میں شروع ہونے جا رہے ہیں اور بہت سے مبصرین کا یہ ماننا ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا، لیکن ایران اپنی ریڈ لائن سے سرنڈر نہیں کرے گا، کیونکہ ایران جنگ کے نقصانات صرف ایران تک محدود نہیں ہیں، اسرائیل تک بھی اس کا دائرہ کار ہے اور اسی طرح خلیجی ریاستیں بھی اس میں سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں۔ ایران جنگ نے خلیجی ریاستوں کی سیاست میں پیراڈائم شفٹ کا ایک موقع پیدا کیا ہے۔ عرب سینٹر واشنگٹن نے ایک تفصیلی رپورٹ شائع کی ہے کہ 3 خلیجی ممالک اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ وہ اپنے ساورن ویلتھ فنڈز کو ایران جنگ سے ہونے والے نقصانات کو پورا کرنے کے لیے کیسے استعمال کریں۔ UN کے اندازے کے مطابق یہ نقصانات تقریباً $200 ارب تک پہنچ سکتے ہیں۔ گلف کوآپریشن کونسل کے 6 ممالک مجموعی طور پر تقریباً 11 ایسے ساورن فنڈز چلاتے ہیں جن کے پاس لگ بھگ $6 ٹریلین کے اثاثے ہیں۔ یہ دولت زیادہ تر تیل اور گیس کی آمدن سے جمع کی گئی ہے، جس میں سے تقریباً $2 ٹریلین صرف امریکہ میں سرمایہ کاری کی صورت میں موجود ہیں۔ جیسے جیسے جنگ کے باعث شپنگ راستوں کی بندش اور توانائی کی بڑھتی قیمتوں کے اثرات معیشت پر پڑ رہے ہیں، یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ خلیجی ممالک ان سرمایہ کاروں کے ساتھ کیا کریں گے اور کیا وہ امریکہ سے سرمایہ نکال کر اسے دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کریں گے، خاص طور پر ایسی ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف جس نے انہیں اس تنازع میں کھینچا ہے۔ اگرچہ خلیجی ممالک نے بیرونی جھٹکوں سے نمٹنے کے لیے بڑے فنڈز قائم کر رکھے ہیں، اصل مسئلہ اب بھی کہیں اور ہے۔ ایران کے میزائل اور ڈرون حملوں نے خلیجی ممالک کے ان بڑے ترقیاتی منصوبوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے جن کی بنیاد ہی انہی ویلتھ فنڈز پر رکھی گئی تھی۔ خلیجی ریاستوں کو اب یہ اچھی طرح ادراک ہو گیا ہے کہ ان کی سیکیورٹی کا ضامن امریکہ نہیں ہے، کیونکہ امریکی فوجی اڈوں پر ایران کے حملوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہی فوجی اڈے ان کی بقا کے لیے سوالیہ نشان بن گئے ہیں۔ یہ فوجی اڈے بنیادی طور پر اسرائیل کی پروٹیکشن شیلڈ تھی اور یہی فوجی اڈے بنیادی طور پر امریکہ کے اس خطے کے اندر مفادات کے تحفظ کے ضامن تھے۔ اس لیے خلیجی ریاستیں اب پیراڈائم شفٹ کی طرف جا رہی ہیں۔ ایران جنگ کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ یورپی میڈیا بالخصوص امریکی میڈیا ایک بیانیہ تشکیل دیتا رہا ہے کہ ایران ایک انتہائی کمزور ملک ہے اور اسے امریکہ اسرائیل کے ساتھ ٹکر نہیں لینی چاہیے۔ اسی نیریٹو کے اثر ہمیں بہت سارے دانشور اور مبصرین ہمیں گلوبل ساؤتھ کے ممالک میں بھی نظر آتے ہیں، خاص طور پر پاکستان میں بھی ہمیں ایسے افراد ملتے ہیں۔ ابھی اسرائیلی چینل 12 نے
ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ صرف ایک شہر تل ابیب میں 1000 سے زیادہ گھر اور اپارٹمنٹس ایران کے حملوں کے نتیجے میں تباہ ہوئے ہیں جو اب رہائش کے قابل نہیں ہیں۔ اسی طرح رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایران جنگ میں 40 دنوں کی جنگ کی جو لاگت ہے وہ تقریباً 17.5 ارب ڈالر ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق تقریباً 30,000 اسرائیلیوں نے براہ راست املاک کے نقصان کے لیے اسرائیلی ٹیکس اتھارٹی کے معاوضہ فنڈ میں دعوے جمع کرا دیے، جن میں 18,408 بلڈنگز، 2,594 جو ہیں وہ مختلف سامانوں سے متعلق ہیں، اشیاء سے متعلق ہیں، اور 6,617 گاڑیوں سے متعلق دعوے دائر کیے گئے ہیں۔ یہ وہ تخمینہ ہے جو سرکاری طور پر اسرائیل کی جانب سے جاری کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کیا کیا نقصان ہوا ہے ابھی تو اس کی خبریں منظر عام پر نہیں آئی۔ اسی طرح امریکہ کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ جہاں ایک طرف امریکی فوجی مارے گئے، وہاں پر امریکی جہازوں کو ایران کی جانب سے تباہ کیا گیا۔ ایک دلچسپ پیش رفت یہ ہے کہ ایران جنگ کے دوران امریکہ کے لیے ایک بڑا دھچکا ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے کہ ٹرمپ کی سیاسی شکست سے متعلق ایک بڑی خبر ہے۔ ٹرمپ نے دنیا کو اپنی چھڑی سے ہانکنے کے لیے دھڑا دھڑ ٹیرف عائد کیے تھے، اور ٹیرف کی بنیاد پر دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی تجارت کو نقصان پہنچانے کا پلان کیا گیا تھا۔ اب آج سموار سے ٹیرف سے وصول کیے گئے پیسے ٹرمپ انتظامیہ نے امپورٹرز کو واپس کرنے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 3,30,000 امپورٹرز نے تقریباً 166 ارب ڈالر ٹیرف کی مد میں امریکی حکومت کو ادا کیے۔ یہ ڈیٹا کسٹمز اینڈ بارڈرز پروٹیکشن نے امریکی عدالت میں سرکاری طور پر جمع کرایا ہے۔ ایسے تمام امپورٹرز سے ٹیرف واپس لیے جا رہے ہیں جنہیں سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا۔ وہ آج یعنی سوموار سے اپنی رقم کی واپسی کے لیے باقاعدہ طور پر درخواستیں جمع کرائیں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ٹیرف کی واپسی کے لیے آن لائن پورٹل کا آغاز اس عمل کا پہلا مرحلہ ہے، جس کے ذریعے عدالت کے حکام پر امپورٹرز کو اربوں ڈالر کے ٹیرف اور اس پر سود واپس کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے یہ واضح نہیں کیا تھا کہ حکومت کو ان ٹیرف کی واپسی کیسے کرنی چاہیے جو انٹرنیشنل ایمرجنسی اکنامک پاورز ایکٹ کے تحت ٹرمپ انتظامیہ نے وصول کیے تھے، لیکن گزشتہ ماہ کورٹ آف انٹرنیشنل ٹریڈ نے انتظامیہ کو ہدایت کی کہ وہ رقم کی واپسی کا عمل شروع کرے اور جیسے مرضی کرے۔ ایک طرف ایران جنگ کے تناظر میں عالمی معیشت دباؤ کا شکار ہے، دوسری طرف ٹرمپ کی اپنی خارجہ پالیسی جو تجارت سے منسلک تھی اس پر ٹیرف کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ اگرچہ امریکی صدر جو ہے وہ اپنی ایک نئی فتح دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کا جہاز اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ یہ کوئی بحری جہاز نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی جنگی جہاز ہے، یہ تجارتی جہاز ہے۔ یہ جہاز چین سے واپس ایران جا رہا تھا اور یہ گلف آف عمان میں امریکی سینٹرل کمانڈ نے جہاں ناکہ بندی کر رکھی تھی وہاں پر اپنی تحویل میں لیا گیا ہے، اور اس جہاز کی لمبائی جو ہے وہ 900 فٹ بتائی جا رہی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ اس جہاز کو اپنی تحویل میں لینے کو فتح سے منسوب کر رہی ہے، لیکن اس خبر کو سمجھنے کے لیے میں ایک اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایران نے اسرائیل کا انتہائی اہم جاسوسی ڈرون گرا کر اسے اپنے قبضے میں لیا ہے، اور اسرائیلی ہرمیز 900 ڈرون کو تباہ بھی کر دیا ہے۔ یعنی 2 ڈرون جیسے تھے، ایک کو تباہ کیا ہے، ایک کو اپنی تحویل میں لیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایران جنگ کے دوران ایران کے اندر جو ایریل سرویلنس تھی اس کا بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ جاسوسی اور جنگی ڈرونز پر مشتمل تھا، اور جو انٹیلیجنس جمع کرنے اور آپریشنل گائیڈنس کے لیے ایرانی فضائی حدود میں داخل ہوتے رہے ہیں۔ تاہم ایرانی حکام کی جانب سے متعدد ڈرونز اپنے مقاصد حاصل کرنے سے پہلے ہی فضائی دفاعی سسٹم کے ذریعے ختم کیے گئے۔ ہرمیز 900 ایک جدید ملٹی رول جاسوسی ڈرون ہے جو اسٹریٹجک سطح پر انٹیلیجنس، سرویلنس اور جاسوسی مشنز کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس ڈرون کی آپریشنل رینج 1000 کلومیٹر سے زیادہ بتائی جاتی ہے، جبکہ سیٹلائٹ لنک کے ذریعے اس رینج میں مزید اضافہ بھی ممکن ہے۔ یہ ایران کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک طرف امریکہ ایران کا وہ تجارتی جہاز
جس پر فوج نہیں ہے، جس پر اسلحہ نہیں ہے، جس پر صرف تجارت سے متعلق سامان ہے، اس کو اپنی تحویل میں لے کر نہ صرف بحری قزاقی کر رہا ہے، یہ جنگ بندی کی بھی ایک سنگین خلاف ورزی ہے کہ امریکی حکام کی جانب سے، امریکن سینٹرل کمانڈ کی جانب سے یہاں پر ناکہ بندی کر کے جہازوں کی آمد و رفت کو روکا گیا ہے۔ اسی حوالے سے پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے کہا ہے کہ ناکہ بندی کے ذریعے بین الاقوامی قانون کی مسلسل خلاف ورزی کر کے ایران کو مزید جنگی جرائم کی دھمکیاں دے کر اسے غیر منطقی مطالبات پورے کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ رضا امیری مقدم نے کہا ہے کہ نہ ہی ایسا کیا جا سکتا ہے کہ وقفے سے مختلف بیانات دے کر یہ دعویٰ کیا جائے کہ ہم یعنی امریکہ سفارتکاری کا راستہ اختیار کیے ہوئے۔ رضا امیری مقدم کا کہنا ہے کہ جب تک ایران کی بحرین ناکہ بندی جاری ہے اختلافات موجود رہیں گے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم کا تعلق پاسداران انقلاب سے ہے۔ یہ ایران کے محکمہ خارجہ کے ملازم نہیں ہیں، یعنی یہ بائی پروفیشن سفارتکار نہیں ہے اور نہ ہی ڈپلومیٹ سروس سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی جو تقرری ہے وہ خود شہید آیت اللہ علی خامنائی نے کی تھی۔ یہ ایک انتہائی اہم عہدہ ہے پاکستان، کیونکہ اس وقت میڈیٹر ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ کرانے کے لیے پاکستان مکمل طور پر فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے دونوں ملکوں کو، اور ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں بیٹھے ایران کے سفیر کو نظر انداز کیا جائے، اور خاص طور پر وہ سفیر جو پاسداران انقلاب کا براہ راست نمائندہ ہے، یعنی وہ سیاسی حکومت کا نمائندہ نہیں ہے، اس گروپ کا یا فوج کا نمائندہ ہے جو یہ جنگ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے فرنٹ فٹ پر ہے۔ اب اس جنگ بندی کے دوران بھی بہت ساری پیش رفت ہوئی تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ لبنان پر حملے بند کیے جائیں، یہ ایران کی طرف سے شرط رکھی گئی تھی، ان 10 شرائط میں سے ایک شرط تھی، اور جب لبنان پر حملے رکے تو ایران نے یہ کہا کہ ہماری شرائط میں سے ایک شرط پر امریکہ نے عمل درآمد کرا دیا، لیکن اس دوران ایک بڑی خوفناک پیش رفت ہوئی ہے۔ لبنان پر اسرائیل کے شدید حملوں کے کئی ہفتوں بعد جنگ بندی نے ایک امید پیدا کی تھی، لیکن اسرائیل نے دوبارہ حملے اور غزہ کی طرز پر یلو لائن جیسی ایک نئی فوجی حد بندی قائم کرنے کے اقدامات اس معاہدے کو اب مشکوک بنا رہے ہیں۔ 10 دن کی جنگ بندی جمعرات کی رات شروع ہوئی جب اسرائیل کی 46 دن کی بمباری اور جنوبی لبنان میں زمینی کارروائی ختم ہوئی تھی، مگر چند ہی گھنٹوں بعد اطلاعات آئیں کہ اسرائیلی افواج نے سرحدی علاقوں میں عمارتیں گرانا، توپ خانے سے گولہ باری اور زمین صاف کرنے کی کارروائیاں شروع کر دیں، جو جنگ بندی کی خلاف ورزی سمجھی جا رہی ہیں۔ تنازع کا مرکز اب وہ چیز ہے جسے اسرائیل یلو لائن کہہ رہا ہے۔ یہ ایک فوجی علاقہ ہے جو جنوبی لبنان میں سرحد سے تقریباً 10 کلومیٹر اندر تک پھیلا ہوا ہے۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے اندر اپنے زیر قبضہ علاقوں کا یہ نیا نقشہ جاری کر دیا ہے۔ یہ اقدام حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی کے نفاذ کے چند دن بعد سامنے آیا ہے، جس کے تحت لبنان کے درجنوں دیہات جو اسرائیلی جبری نقل مکانی کی وجہ سے خالی ہو چکے تھے اب اسرائیل کے قبضے میں آ گئے ہیں۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ وہ اس علاقے کو فوجی کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے مطابق حزب اللہ کے خلاف کارروائی کے لیے یہاں حملے کرنے کا حق بھی محفوظ رکھیں گے۔ لبنان اور حزب اللہ نے اس اقدام کو مسترد کرتے ہوئے اسے خود مختار سرزمین پر قبضہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جنگ بندی کی بنیادی روح کے خلاف ہے۔ بنجامن نیتنیاہو نے کہا ہے کہ اسرائیلی افواج لبنان میں ایک مضبوط سیکیورٹی بفر زون میں موجود رہیں گی۔ یہ بنیادی طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل اپنے اس ایجنڈے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے جو گریٹر اسرائیل کے تصور کے گرد گھومتا ہے، اور اس کے لیے لبنان کے ان سرحدی علاقوں پر یہ فوجی قبضہ کرنا اور اس پر بین الاقوامی برادری خاص طور پر اقوام متحدہ کا خاموش رہنا یہ بتا رہا ہے کہ اندر کھاتے جو معاملات کیے جا رہے ہیں وہ گریٹر اسرائیل کی راہ ہموار کرنا ہے۔
لیکن اہم بات یہ ہے کہ ایران کبھی بھی گریٹر اسرائیل کے اس تصور کو عملی جامہ پہنانے کی اجازت نہیں دے گا۔ دوسری جانب میں نے اپنے بے شمار پروگرامز میں بار بار ایک ذکر کیا کہ اس جنگ میں خلیجی ریاستوں میں جو سب سے سر فہرست جس ریاست کو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ متحدہ عرب امارات ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے اب ایک رپورٹ شائع کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات نے امریکہ سے مالی معاونت کے خفیہ مذاکرات شروع کر دیے ہیں۔ یہ انتہائی غیر معمولی پیش رفت ہے۔ دراصل اس اعتماد کے بت میں پہلی دراڑ کی نشاندہی ہے جو دہائیوں سے استحکام کے نام پر کھڑا تھا۔ اطلاعات کے مطابق متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک کے گورنر خالد محمد بلامہ نے امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ اور فیڈرل ریزرو کے حکام سے ملاقاتوں میں کرنسی سویپ لائن کی بات چھیڑی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر بظاہر یہ ایک احتیاطی قدم لگ رہا ہے، مگر در حقیقت ایک ایسے خدشے کا اعتراف ہے جسے اب تک دبایا جاتا رہا۔ اگر ایران سے جنگ طول پکڑتی ہے اور ڈالر کی روانی سست پڑ جاتی ہے تو متحدہ عرب امارات کی مالیاتی خود مختاری کتنی دیر قائم رہ سکے گی؟ ابنائے ہرمز سے گزرنے والی تیل کی ترسیل جس پر متحدہ کی معیشت بڑی حد تک ڈیپینڈنٹ ہے اب غیر یقینی کے شکنجے میں ہے۔ جنگ نے نہ صرف راستوں کو محدود کیا ہے بلکہ عالمی منڈی تک رسائی کو بھی غیر مستحکم بنا دیا ہے۔ تیل کی فروخت میں کمی کا سیدھا مطلب ڈالر کی آمد میں رکاوٹ ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں متحدہ عرب امارات نے اماراتی دھرم کا امریکی ڈالر کے ساتھ دہائیوں پرانا فکسڈ پیگ دباؤ میں آنا شروع ہوتا ہے۔ یہ ابھی مکمل بحران نہیں مگر وہ لغزش ضرور ہے جو بڑے مالیاتی زلزلوں کا پیش خیمہ بنتی ہے۔ اگر متحدہ کے اسی کرنسی سویپ کے اوپر پیش رفت کو ہم دوسری طرح بھی دیکھیں تو ایک اس کا دوسرا پہلو ہے کہ امارات کی اصل قوت تیل سے زیادہ اس کا مالیاتی مرکز ہونا ہے۔ دبئی اور ابو ظہبی نے خود کو ایک ایسے عالمی مالیاتی مرکز میں تبدیل کیا ہے جہاں خربوں ڈالر کی سرمایہ کاری، آئی پی اوز اور عالمی سرمایہ داروں کا اعتماد جمع ہے، لیکن یہی اعتماد سب سے زیادہ نازک بھی ہے۔ جنگی غیر یقینی اگر طویل ہوئی تو سرمایہ سب سے پہلے فرار اختیار کرے گا۔ سوئٹزرلینڈ، سنگاپور اور لندن جیسے محفوظ ٹھکانوں کی طرف رخ کرے گا۔ مالیاتی مراکز کی ساکھ برسوں میں تعمیر ہوتی ہے مگر اس کا انہدام چند دنوں کا محتاج ہوتا ہے، اور امارات اسی باریک لکیر پر کھڑا نظر آتا ہے۔ اس کا تیسرا پہلو یہ ہے، اور یہ سب سے زیادہ تشویشناک بھی ہے، جو رپورٹ وال اسٹریٹ جرنل نے شائع کی ہے۔ اس کے مطابق اماراتی حکام نے پس پردہ امریکیوں کو یہ عندیہ بھی دیا کہ اگر ڈالر کی فراہمی میں خلل آئی تو تیل کی کچھ تجارت چینی یوان میں منتقل کی جا سکتی ہے۔ یہ محض ایک معاشی آپشن نہیں بلکہ عالمی مالیاتی نظام اور طاقت کے توازن کو چیلنج کرنے والی سوچ ہے۔ 2 دہائیاں پہلے ایسی بات واشنگٹن میں سیاسی بھونچال پیدا کر دیتی، مگر آج اس پر وہ بھونچال نہیں آیا، لیکن یہ بھونچال مستقبل میں پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ دراصل اشارہ ہے کہ عالمی مالیاتی سسٹم کے اندر تبدیلی کی لہریں اب دبے لفظوں میں نہیں بلکہ عملی اقدامات کی صورت میں ابھر رہی ہیں۔ ایران جنگ نے پوری دنیا کو جو ہے وہ ہلا کر رکھا ہے، صرف ابنائے ہرمز میں نہیں، ہر سطح پر۔ ابھی میں آپ سے متحدہ کی بات کر رہا تھا، اب اگر امریکہ کا بھی داخلی طور پر جائزہ لیں تو وہاں پر اس وقت بہت بڑی پریشانی کا انہیں سامنا ہے۔ امریکہ اصولوں کے تحت کھڑا ہے یا پھر مفادات کے تابع ہے؟ اس کی ایک کلاسیکل مثال میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ پینٹاگون نے عدالت میں بیان دیا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بڑی کمپنی اینتھروپک کا ماڈل مائتھوس پریویو قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اور دوسری طرف اسی ٹیکنالوجی کو اپنی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے ذریعے امریکہ استعمال بھی کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعی خطرہ ہے تو پھر اس کا استعمال کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور اگر یہ اتنا ہی مفید اور ناگزیر ہے تو عدالت میں اس کے خلاف دلائل کیوں دیے جا رہے ہیں؟ یہ دوہرا معیار دراصل اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ امریکی پالیسی سازی میں اصولوں سے زیادہ مفادات کو اہمیت حاصل ہے۔ جب بات عدالت کی ہو تو قومی سلامتی ایک ہتھیار بن جاتی ہے، اور جب بات عملی ضرورت کی ہو تو وہی خطرہ اچانک قابل قبول بن جاتا ہے۔
اس سے یہ تاثر مضبوط ہوتا ہے کہ سیکیورٹی رسک جیسے نیریٹو اکثر حقیقی خدشات سے زیادہ سیاسی اور ادارہ جاتی مفادات کے تابع ہوتے ہیں۔ یہ رویہ امریکی اداروں کے اندر پائے جانے والے تضادات کو بھی ظاہر کرتا ہے، جہاں ایک ہی ریاستی ڈھانچہ بیک وقت دو متضاد موقف اختیار کر رہا ہے۔ ایک طرف پینٹاگون سپلائی چین کے خطرات کا شور مچاتا ہے اور دوسری طرف وہی سسٹم انہی ٹولز پر انحصار بڑھا رہا ہے۔ یہ نہ صرف پالیسی کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے بلکہ عالمی سطح پر امریکی دعووں کی ساکھ کو بھی متاثر کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ معاملہ ٹیکنالوجی سے زیادہ طاقت اور کنٹرول کی سیاست کا ہے۔ امریکہ اس ٹیکنالوجی کو ترک بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اسے اس کی ضرورت ہے، اور مکمل طور پر قبول بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے اس کے اپنے بیانیے اور کنٹرول کے دعوے کمزور پڑتے ہیں۔ یہی کشمکش اس دوغلے پن کو جنم دیتی ہے جو اب کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ ابھی IMF کے اجلاس میں بھی عالمی سطح پر مائتھوس کے خطرات پر بات کی گئی ہے۔ اس پر عمیر محمود نے BBC پر ایک مضمون بھی لکھا ہے، اور یہی اینتھروپک تھی جو امریکہ کو ایران جنگ کے دوران بہت بڑی انٹیلیجنس کی، خاص طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی سہولت فراہم کر رہی تھی۔ اور IMF کے اجلاس میں بھی مائتھوس کے اسی ماڈل کو خطرے کے طور پر پیش کیا گیا ہے، کیونکہ اینتھروپک کا اپنا بھی خیال ہے کہ یہ ماڈل ان کے اپنے کنٹرول میں بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی ابتدائی طور پر یہ ماڈل کو عام نہیں کیا گیا اور مختلف کمپنیوں کے حوالے نہیں کیا گیا۔ ایران جنگ کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو یا پھر جدید ٹیکنالوجی ہو، اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا گیا ہے، اور حتیٰ کہ سائبر ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ جنگ اس جدید جنگی نظریات کے گرد گھومتی نظر آتی ہے جس کا تعلق ایریل سرویلنس اور ایریل ہیجمنی کے ساتھ ہے۔ ٹرمپ نے تو یہ ایران جنگ کے نتیجے میں اپنے امریکی ورلڈ آرڈر کو بھی خطرے میں ڈال دیا۔ ایک طرف یورپ امریکہ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، دوسری طرف خلیجی ریاستیں بھی ایک نیا پیراڈائم شفٹ لینے پر غور کر رہی ہیں، اور ان سب کے بیچ پوپ لیو کے ساتھ بھی ٹرمپ نے براہ راست جھگڑا شروع کیا، اور اب تو کیتھولک عیسائیوں کے جو مذہبی پیشوا ہیں پوپ لیو نے امریکہ کی 250ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کی دعوت کو مسترد کر دیا، اور پوپ لیو جو 4 جولائی کو امریکہ کی سالگرہ تقریب میں شرکت کرنے جا رہے تھے، اب اس کی بجائے یورپ میں مہاجرین کے داخلے کے ایک مقام پر وقت گزاریں گے۔ پوپ لیو کا امریکہ کی 250ویں اینیورسری کی تقریبات میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ بیک وقت علامتی بھی ہے اور سیاسی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ اور میں ایک پروگرام میں یہ بتا چکا ہوں کہ کیسے پادری، ہمیں عیسائی پادری وائٹ ہاؤس میں نظر آئے اور وہ ٹرمپ کے اوپر تھپکی دے رہے تھے کہ اس جنگ میں انہیں کامیابی ہوگی اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نمائندے کے طور پر کام کریں گے۔ لیکن پوپ لیو کے ساتھ تنازع جو ہے اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ اس جنگ کو نہ تو صلیبی جنگ کا نام دیا جا سکتا ہے اور نہ اسے مذہبی رخ کی جانب موڑنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ مدعا بالکل سادہ ہے کہ اسرائیل کی مشرق وسطیٰ کے اندر ہیجمنی کو قائم کرنے کے لیے ایران کو شکست دینا ناگزیر ہے، لیکن ایران کی قومی طاقت اور وحدت یہ ثابت کر رہی ہے کہ ایران کی قوم شکست خوردہ نہیں بنے گی اور نہ ہی ایران کی قوم کو فتح کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے مذاکرات کا دوسرا دور اب جو اسلام آباد میں شروع ہونے جا رہا ہے، JD وینس دوبارہ اسلام آباد آ رہے ہیں، ایران کا وفد بھی اسلام آباد پہنچ رہا ہے۔ آپ دیکھیے گا جو بھی معاہدہ ہوگا، اس کی جو بھی شکیں پبلک کے سامنے پیش کی جائیں گی، اس میں ایران کی شکست نہیں ہوگی بلکہ امریکی ورلڈ آرڈر کو ایک نیا دھچکا ہوگا۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔